جب دنیا ساتھ چھوڑ دے تو سمجھو رب قریب بلا رہا ہے۔ کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ انسان کو اپنے رب کی سب سے زیادہ یاد کب آتی ہے؟ اکثر اس وقت جب دنیا کے راستے بند ہونے لگتے ہیں، جب اپنے اجنبی محسوس ہونے لگتے ہیں، جب دعائیں لبوں پر آ کر آنسوؤں میں بدل جاتی ہیں اور دل یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میرا کوئی سہارا نہیں۔ لیکن عین اسی لمحے شاید آسمان پر تمہارے لیے رحمت کا ایک دروازہ کھل رہا ہوتا ہے۔ شاید تمہاری تنہائی کوئی سزا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے اپنی طرف بلانے کا ایک انداز ہو۔ ذرا غور کرو، جن راتوں میں تم سب سے چھپ کر روتے ہو، ممکن ہے وہ راتیں تمہاری کمزوری کی نہیں بلکہ تمہارے رب سے قرب کی گواہی بن رہی ہو۔ کیا معلوم جن لوگوں کے دور ہونے پر تم غمگین ہوئے، اللہ نے انہیں تم سے اس لیے دور کیا کہ تمہارا دل صرف اسی کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ حقیقت بہت گہری ہے کیونکہ ہم اکثر ٹوٹنے کو اختتام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ کئی مرتبہ انسان کی اصل واپسی اسی مقام سے اپنے رب کی طرف شروع ہوتی ہے۔ کچھ زخم وقت نہیں بھرتا بلکہ خاموش تنہائی انہیں بھر دیتی ہے۔ کچھ ملاقاتیں لوگوں کے درمیان نہیں بلکہ رات کے آخری پہر سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کبھی کبھی بندے کو ایسا وقت دکھاتا ہے جب دنیا کا شور آہستہ آہستہ خاموش ہو جاتا ہے تاکہ بندہ اپنے دل سے اپنے رب کی آواز سن سکے۔ ہم اسے مشکل وقت کہتے ہیں مگر ممکن ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک پکار ہو۔ جب دنیا تمہیں قبول نہ کرے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ اللہ کی قربت ہمیشہ لوگوں کے ہجوم میں محسوس نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب آس پاس کوئی نہیں رہتا، کیونکہ جب سب سہارا ختم ہو جائے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی سہارا صرف اللہ ہے۔ جیسے ایک خوف زدہ بچہ فوراً اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح جب انسان کی روح خوف، غم اور بے بسی سے بھر جاتی ہے تو وہ بے اختیار اپنے رب کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ مصیبت ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ بہت مرتبہ ہمیں اس درد کی طرف واپس لے آتی ہے جسے ہم دنیا کی مصروفیات میں بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہم ساری زندگی سہارا لوگوں میں تلاش کرتے رہتے ہیں، کبھی رشتوں میں، کبھی دوستوں میں، کبھی محبت میں، کبھی دولت میں اور کبھی لوگوں کی تعریف میں، لیکن یہ سب چیزیں ایک نہ ایک دن بدل جاتی ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو کبھی اپنے بندے سے بے نیاز نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کسی انسان کو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اندر سے تنہا کیوں کر دیتا ہے؟ شاید اسی لیے کہ وہ اس کے دل کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پر خاص کرم فرماتا ہے تو کبھی کبھی اس کے دل سے دنیا کی کشش کم کر دیتا ہے تاکہ وہاں اپنا ذکر اور محبت کے لیے جگہ بنا سکے۔ یہ حقیقت ہر شخص پر ایک ہی وقت میں ظاہر نہیں ہوتی۔ اکثر یہ راز ان دلوں پر کھلتا ہے جو رات کے سکون میں خاموشی سے اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، کبھی سجدے میں جا کر صرف اتنا پوچھنا، یا اللہ سب مجھ سے دور کیوں ہو گئے؟ ممکن ہے دل کے اندر ایک جواب پیدا ہوا تاکہ تو میرے اور قریب ہو جائے۔ اگر یہ احساس دل میں اتر جائے تو انسان اپنی تنہائی کو نئے انداز سے دیکھنے لگتا ہے، پھر اکیلا پن سزا نہیں لگتا، عبادت محسوس ہوتا ہے، آنسو کمزوری نہیں لگتے، دعا کا حصہ بن جاتے ہیں، رات کا اندھیرا بوجھ نہیں رہتا بلکہ رب تک پہنچنے کا راستہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ تب انسان سمجھتا ہے اللہ ہمیشہ چیزیں چھیننے نہیں آتا، کبھی کبھی اپنے قریب بلانے کے لیے بھی کچھ چیزیں دور کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی انسان ساتھ تھا، نہ کوئی ظاہری راستہ دکھائی دیتا تھا، نہ کوئی دنیاوی سہارا موجود تھا۔ ظاہری طور پر ہر راستہ بند تھا لیکن حقیقت میں وہی مقام اللہ کی رحمت کا آغاز بن گیا۔ اسی لیے جب دنیا کے دروازے بند دکھائی دے تو فوراً یہ فیصلہ نہ کرو کہ سب ختم ہو گیا،
کبھی کبھی بند دروازوں کے پیچھے اللہ کی طرف جانے والا راستہ کھل رہا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے زخمی حالت میں واپس آئے۔ لوگوں نے تکلیف دی، پتھر برسائے اور بظاہر کوئی دنیاوی سہارا باقی نہ رہا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر دنیا تمہیں چھوڑ دے لیکن تم اللہ کے ساتھ رہو تو حقیقت میں تم کبھی تنہا نہیں ہو۔ شاید آج تم بھی اسی طرح کسی آزمائش سے گزر رہے ہو۔ ممکن ہے تمہارے اپنے بدل گئے ہوں، ممکن ہے تمہاری دعاؤں کا جواب ابھی نظر نہ آ رہا ہو، ممکن ہے تمہارا دل کسی دکھ سے زخمی ہو، لیکن ذرا رک کر سوچو، کیا معلوم یہی وقت تمہیں اللہ کے سب سے قریب لے جانے کے لیے آیا ہو؟ رب ہمیشہ شور کے درمیان محسوس نہیں ہوتا، بعض اوقات وہ خاموش راتوں میں دل کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اور جو قرب ایک ٹوٹا ہوا دل حاصل کر لیتا ہے وہ کبھی کبھی خوشیوں میں ڈوبے انسان کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ صوفیوں نے اسی حقیقت کو سمجھا تھا کہ انسان کے دل کا ٹوٹنا کبھی کبھی رب تک پہنچنے کا دروازہ بن جاتا ہے۔ واصف علی واصف کے انداز میں اسے یوں سمجھ سکتے ہیں، جب انسان مخلوق کے دروازوں سے مایوس ہو کر پلٹتا ہے تو اسے خالق کے دروازے کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ یہی بندگی ہے، یہی محبت ہے اور یہی حقیقی قرب ہے۔ شاید اسی لیے بعض اوقات تمہارے ارد گرد موجود لوگوں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ تمہاری توجہ دوبارہ صرف اسی کی طرف ہو جائے، کیونکہ جب نگاہیں ہر طرف بھٹکنے کی بجائے ایک ہی سمت اٹھتی ہیں تو دل کو سکون ملنے لگتا ہے، اور جس دل کو اپنے رب کا سہارا مل جائے اسے دنیا کے سہاروں کو چھن جانے کا خوف کم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہتا ہے، اللہ انسان کے مکمل ٹوٹ جانے کے بعد زیادہ قریب کیوں محسوس ہوتا ہے؟ اس کا جواب زندگی کے بہت سے زخموں میں چھپا ہوتا ہے۔ جب تک انسان مخلوق کے سہاروں کو مضبوطی سے پکڑے رہتا ہے وہ خالق کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو پاتا۔ ہم پہلے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، پھر مختلف راستے آزماتے ہیں، پھر اپنی امیدیں دنیا سے وابستہ کرتے ہیں، اور جب سب راستے تھک جاتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلتا ہے یا اللہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارا رب اس وقت بھی ہمیں دھتکارتا نہیں بلکہ بندے کی واپسی کو قبول فرماتا ہے۔ ہم اسے بھول جاتے ہیں مگر وہ ہمیں نہیں بھولتا، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں مگر وہ ہمیں اپنی رحمت سے دور نہیں کرتا، ہم بکھر جاتے ہیں وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے، ہم آنسو بہاتے ہیں وہ ہماری خاموش فریاد بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی دل کو خالی کیا جاتا ہے تاکہ اس میں اللہ کی محبت کے لیے جگہ پیدا ہو۔ جیسے خالی پیالے میں ہی کچھ بھرا جا سکتا ہے، ویسے ہی دنیا کے بے شمار وابستگیوں سے بھرا ہوا دل رب کی محبت کو پوری طرح محسوس نہیں کر پاتا۔ اسی لیے بعض جدائیاں بعد میں رحمت معلوم ہوتی ہیں، کچھ انکار ہمیں بڑے نقصان سے بچا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کا ہماری زندگی سے نکل جانا ہماری ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، لیکن انسان یہ حقیقت فوراً نہیں سمجھتا، وہ روتا ہے مجھے چھوڑ دیا گیا، جبکہ ممکن ہے حقیقت یہ ہو مجھے بچا لیا گیا۔ فرق صرف دیکھنے والی نگاہ کا ہے، جسے تم زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی طرف سے ایک نئی ابتدا بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا مگر وہی کنواں ان کے لیے مستقبل کے راستے کا آغاز بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا منظر بظاہر بے بسی کا تھا، لیکن وہی راستہ آگے چل کر اللہ کی قدرت کی نشانی بن گیا۔ اور غار صور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ دشمن قریب تھے، حالات نازک تھے، مگر وہاں بھی یقین کا پیغام دیا گیا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوچو جب پوری دنیا تمہارے خلاف محسوس ہو اور دل کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر انسان کو کسی اور سہارے کی کیا ضرورت؟ حقیقی عاجزی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیتا ہے۔ تکبر انسان کو رب سے دور کرتا ہے جبکہ عاجزی اسے اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ جو شخص خود کو ہر چیز پر قادر سمجھتا ہے وہ کم دعا کرتا ہے، لیکن جو اپنی کمزوری کو پہچان لیتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔
اسی لیے بہت سے لوگ خوشحالی میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں اپنے رب تک پہنچتے ہیں۔ درد کبھی کبھی روح کے بند دروازے کھول دیتا ہے، کبھی آنسو دعا بن جاتے ہیں، کچھ خاموش راتیں ذکر بن جاتی ہیں، کچھ تنہائیاں عبادت کی جگہ بن جاتی ہیں، اور بعض ٹوٹے ہوئے دل اللہ کے بہت خاص بندے بن جاتے ہیں۔ کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ جو لوگ زندگی میں بہت کچھ سہ چکے ہو، ان کی دعاؤں میں ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی فریاد صرف زبان سے نہیں نکلتی، دل کی گہرائی سے اٹھتی ہے، اور دل سے نکلی ہوئی دعا انسان کو اپنے رب کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل اکثر نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل میں ہدایت اور نور کے لیے زیادہ جگہ ہوتی ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہاری دعا سننے میں دیر کر دی، تو ایسا نہ سوچو کہ وہ تمہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ممکن ہے وہ تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے دعا کا وقت بڑھا رہا ہو۔ وہ چاہتا ہو کہ تم بار بار اسی کو پکارو، اس سے امید رکھو، اس کے سامنے رو، اس کے در کو نہ چھوڑو، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کر نہیں جاتا، وہ آخر کار خالی واپس نہیں آتا۔ اللہ کی تقدیر میں بھی حکمت ہوتی ہے، ناانصافی نہیں، اور بعض اوقات انتظار کے بعد ملنے والا قرب انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اسی لیے جب مشکل آئے تو فوراً یہ فیصلہ نہ کرو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ ممکن ہے وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہو، ممکن ہے وہ تمہارے دل سے دنیا کی کچھ وابستگیاں کم کر کے اپنی محبت بڑھانا چاہتا ہو۔ یہ عمل کبھی کبھی تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بڑی حکمت چھپی ہو سکتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر قیامت کے دن تمہیں ان راتوں کی حقیقت بتائی جائے جن میں تم تنہا روئے تھے، اگر تمہیں بتایا جائے وہ رات یاد ہے جب تمہیں لگا تھا کہ کوئی تمہارے ساتھ نہیں، میں تمہارے ساتھ تھا، وہ آنسو یاد ہے جو تم نے لوگوں سے چھپائے تھے، وہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں تھے، وہ دعا یاد ہے جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی تھی، وہ میرے علم میں تھی، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جن لمحوں کو تم اندھیرا سمجھ رہے تھے، ممکن ہے انہی میں تمہارے لیے نور لکھا جا رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر تکلیف لازم رحمت ہوتی ہے؟ اور اللہ بعض انسانوں کو اسی تنہائی کو دکھاتا ہے جہاں انہیں اپنا وجود بھی بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہ راز بہت گہرا ہے۔ کچھ حقیقتیں انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس کی خواہش خاموش ہو جائے، شکایتیں تھک جائیں اور دنیا کی امیدیں کم ہو جائیں۔ وہاں انسان اپنے رب کو پہلے سے زیادہ پہچاننے لگتا ہے۔ جہاں انسان کہتا ہے اب میں ختم ہو گیا ہوں، وہیں سے اللہ کی رحمت اسے کہتی ہے نہیں، اب ایک نئی ابتدا ہے۔ ہر روح کے لیے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں اسے اپنے رب کی طرف پوری توجہ کے ساتھ لوٹنا پڑتا ہے۔ ایسا وقت جب نہ لوگوں کی آواز اہم رہتی ہے، نہ دنیا کی چمک، نہ ظاہری اسباب، بس بندہ اور اس کا رب۔ انسان جب اپنی انا سے باہر نکلتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور یہی عاجزی اسے اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ صوفیوں کی تعلیمات بھی دل کے اور دنیا کی غیر ضروری وابستگیوں سے نکلنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ کبھی اللہ کسی انسان کو رلاتا ہے، مگر اس کے رونے کے پیچھے ایسی خوشی چھپی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی ہستی سے بڑی ہوتی ہے۔ اپنے رب کا قرب، دنیا کی نعمتیں ختم ہو سکتی ہے، دولت کم ہو سکتی ہے، رشتے بدل سکتے ہیں، لوگ دور جا سکتے ہیں، لیکن اگر دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے تو انسان اندر سے کبھی فقیر نہیں رہتا۔ اصل دولت یہی ہے کہ دل میں اللہ کا یقین موجود ہے۔ تمہاری خاموشی، تمہارا دکھ، تمہاری تنہائی، اور تمہاری وہ راتیں جن میں تم نے کسی کو نہیں بتایا کہ تم اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہو، ممکن ہے اللہ کے نزدیک ان کی اپنی ایک قدر ہو۔ کبھی ایک سچا آنسو انسان کے اندر وہ تبدیلی پیدا کر دیتا ہے جو لمبی لمبی عبادتیں بھی فوراً پیدا نہیں کرتی، کیونکہ اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ اگر تم سب سے دور ہو گئے ہو تو یقین رکھو اللہ قریب ہے۔ اگر ہر راستہ بند نظر آتا ہے تو یقین رکھو اللہ کے خزانے کے دروازے بند نہیں۔ اگر دنیا تمہاری بات نہیں سن رہی تو یقین رکھو تمہارا رب تمہاری خاموشی بھی جانتا ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو ہے تو امید رکھو اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ واصف علی واصف کے انداز میں اسے یوں سمجھو، انسان جب دنیا کے سہاروں سے محروم ہوتا ہے
تو اسے اللہ کے سہارے کی اصل طاقت معلوم ہوتی ہے۔ بظاہر یہ گرنا ہوتا ہے مگر حقیقت میں یہی گرنا اللہ کی طرف سے سنبھل جانا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا خوب بات ہے جسے تم تنہائی کہتے ہو، ممکن ہے وہ اللہ کے ساتھ خلوت ہو۔ جسے تم محرومی سمجھتے ہو، ممکن ہے وہ کسی بڑے انتخاب کا حصہ ہو۔ جسے تم زخم سمجھتے ہو، ممکن ہے وہ کسی نئی راہ کا دروازہ ہو۔ اور جسے تم اپنی زندگی کا اختتام سمجھ رہے ہو، ممکن ہے وہ اللہ کی طرف واپسی کا پہلا قدم ہو۔ اسی لیے اگر آج تمہارا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو۔ کچھ دل ٹوٹنے کے بعد ہی نرم ہوتے ہیں، کچھ روحیں بکھرنے کے بعد ہی اپنے رب کو پہچانتی ہے، اور کچھ لوگ دنیا کے سہاروں سے محروم ہو کر اللہ کے ایسے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ پھر دنیا کی کمی انہیں اندر سے نہیں توڑتی۔ وہ خاموش ہوتے ہیں مگر مضبوط، وہ تنہا ہوتے ہیں مگر اندر سے آباد۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر دل میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے رب پر بھروسہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے جب سب تمہیں چھوڑتے ہوئے محسوس ہو تو یہ مت کہنا میں اکیلا رہ گیا ہوں، بلکہ اپنے دل سے کہنا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب دعا قبول ہونے میں دیر ہو تو ہاتھ مت گراؤ، جب رات لمبی ہو جائے تو امیدیں مت چھوڑو، جب لوگ بدل جائیں تو اپنے رب پر یقین مت بدلو۔ لوگ بدل سکتے ہیں، اللہ نہیں۔ دنیا تھک سکتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں تھکتی۔ لوگ دور ہو سکتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا۔ اور جس دل کو واقعی اپنے رب کا سہارا مل جائے، اس کے لیے تنہائی بھی ایک نعمت بن سکتی ہے۔